أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اب اس ریاست کے مشہور و معروف بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی نائب امیر شریعت اڑیسہ سے گزارش ہے کہ موصوف مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے سامعین کو محظوظ ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آنے جانے کا ماحول بالکل نہ بنائے، نائب امیر شریعت کے خطاب ہو رہا ہے، ادب کرنا لازمی ہے مجلس میں۔ جی قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر صدر باوقار اسٹیج پر جلوہ فروز انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قرآن مقدس کی عظمت اور محبت میں دور و دراز سے تشریف لانے والے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین اسلام، سب سے پہلے میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں سرزمین اڑیسہ کے مشہور اور مقبول قاری مقری مدرسہ حاضہ کے بانی و محتمم برادر مکرم حضرت قاری نور الامین صاحب کو کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا جو عنوان منتخب کیا ہے، جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ انتہائی حساس اور وقت کی نزاکت کے لیے نہایت ہی موزوں اور ضروری ہے۔ انہوں نے تحفظ مدارس اسلامیہ یہ عنوان، یہ باب قائم کیا ہوا۔ دوستو، بزرگوں، بہت اہم عنوان ہے، اور آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ عنوان اور یہ موضوع ضروری ہے، چونکہ رفتہ رفتہ دین سے ناواقفیت، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، شریعت سے دوری جو ہماری قوم کے نوجوان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء مدارس اسلامیہ کے اجلاس میں، محفلوں میں، کانفرنس میں ایسا عنوان طے کرے۔ بہرحال ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے بہت سارے مقتدر اور موقر علماء مقررین نے بڑے اچھے انداز، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ دوستو بزرگوں
اس پر روشنی ڈالی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ نقیب ہندوستان، مفکر قوم و ملت، نوجوانوں کے دنوں کے دھڑکن حضرت مولانا عبداللہ اظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو کہ آج کی اس محفل کو اپنے انداز اور نرالے خطابت سے مجمع کو جس طرح وہ جوڑ رکھے ہیں، اکٹھا کر رکھے ہیں، یہ واقعی دوستو بزرگوں جو ایک نقیب کا، ایک ناظم جلسہ کا جو طریقہ ہونا چاہیے، جو دستور ہونا چاہیے، الحمدللہ بہت دنوں سے میں اپنے رفقا سے ان کی خوبیاں، ان کی قابلیت سنتا آ رہا تھا، لیکن آج مجھے دیکھنے کا بھی موقع ملا، سننے کا بھی موقع ملا اور قربت کا بھی موقع ملا۔ بہرحال اسٹیج میں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مقررین موجود ہیں اور وقت زیادہ ہو چکا ہے، چونکہ عالمی شخصیت، بین الاقوامی شخصیت اور دنیا اسلام کی عظیم یونیورسٹی کے محدث استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد خالد صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح اسٹیج پر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم بہت دیر سے تشریف فرما ہے۔ میں دو چار بات آپ حضرات کے سامنے کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ دوستو بزرگوں، اس ادارے کی نسبت سے ہم علماء کرام کا دور و دراز سے یہاں آنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا، اگر یہ خانہ رسول نہ ہوتا، اگر یہ گلشن رسول نہ ہوتا اور اس گلشن رسول کے اندر حافظ قرآن نہ پیدا ہوتے تو دوستو بزرگوں، ہندوستان کے گوشے گوشے سے مقتدر اور معتبر علماء آپ کی اس سرزمین پر نہیں آتے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس علاقے سے، چڑھئی بھول سے اور یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے بڑوں سے، یہاں کے بزرگوں سے، یہاں کے جوانوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ جب جب بھی آنا ہوا تو الحمدللہ انہوں نے علماء کے احترام میں، ان کی قدر اور ان کی عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو بزرگوں، یہ بات اور جگہوں میں نہیں ملتی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کے باذوق اور باشعور نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ ہے۔ سب سے پہلے یہ وہ سرزمین ہے، اڑیسہ کی سرزمین کے اندر چڑھئی بھول مبارکباد کے لائق ہے کہ جس نے تحفظ سنت کانفرنس قائم کیا تھا، تحفظ سنت کا انعقاد کیا، جس میں امیر شریعت اول، امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی، حضرت مولانا جلال صاحب اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے اکابر اور اصاغر علماء یہاں قدم رنجہ فرمائے تھے۔ آج اس کے بعد قاری نورالامین زیدہ مجدہ کہ ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تحفظ مدارس آج ضرورت ہے، آج مدرسے کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہم نے مدارس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، مدارس کی عظمت کو سمجھا نہیں، مدارس کیا ہے اور مدارس کا کنیکشن کہاں سے ہے اور مدارس کی ابتدا کرتے ہوئی ہے۔ آج مسلمان اسے سمجھنے سے ناواقف، جس کی وجہ سے ہم غیر بھی اس مدارس پر یلغار کرنے لگے۔ دوستو بزرگوں، کہ یہ مدارس کو بند کر دیا جائے اور نہ جانے
اسی ملک کے اندر زیادہ دیر نہیں، یہ سال بھر کی بات ہے کہ اس مدارس کا پورے ملک کے اندر سروے کرایا گیا۔ کیوں سروے کرایا گیا؟ اب تک مسلمانوں نے کبھی سوچا نہیں، مسلمانوں نے غور نہیں کیا، مسلمان اس کے اسباب و علل تک نہیں پہنچے کہ یہ سروے کیوں کرایا جا رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد وہی مقصد لے کر چلے ہیں جب مغلیہ حکومت کے خاتمے کے بعد انگریز اس ملک کے اندر حکومت کرنے لگے، حکومت میں آئے، یہ ملک غلام ہو گیا، تو ان کی پہلی سازش، ناپاک منصوبہ کہ مدارس کو مسمار کر دیا جائے، مدارس کو بند کر دیا جائے۔ یہ مدارس رہیں گے تو اس سے علماء پیدا ہوں گے، حافظ قرآن پیدا ہوں گے، اس سے قاری القرآن پیدا ہوں گے، مفتیان کرام پیدا ہوں گے، اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، اور دوستو بزرگوں داعیہ اسلام پیدا ہوں گے۔ لہٰذا والسرائے برطانیہ نے جو خط لکھا، اس نے لکھا تھا کہ دو باتوں پر زیادہ توجہ دینا، تب قیامت کی صبح تک اس ملک کے اندر تمہاری حکومت باقی رہ سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کو ختم کر دو اور مدارس کو منہدم کر دو، مٹا دو۔ مسلمانوں، غیرت مند مسلمانوں، غیور مسلمانوں، دنیا کو چھوڑ کر سب جائیں گے، دنیا کو خیرآباد سب کہیں گے، اللہ کے یہاں حاضری سب کی ہوگی جہاں دونوں جہاں کے آقا امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ دوستو بزرگوں، آج وہی روش، آج وہی شوشہ، آج وہی راہ اختیار کیا جا رہا ہے جو انگریزوں نے دوستو بزرگوں اس ملک میں کیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، یہاں تاریخ کے جاننے والے چیدہ چنیدہ بڑے بڑے علماء، مورخ علماء یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے ذی صلاحیت علماء موجود ہیں، بڑے بڑے قابل علماء موجود ہیں۔ ایک دن کے اندر، ایک ہی دن کے اندر صبح سے شام تک دہلی کے اندر 1000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ کیوں چلایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ارے یہی مدارس تھے دوستو بزرگوں جنہوں نے اسلام دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آج ہم خوف کھا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ آج دوستو بزرگوں یہی علماء تھے جو انگریزوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لوگ مانتے نہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک حسد ہے، ایک جلن ہے، ایک کڑن ہے، کس سے؟ مدرسے کے محتمم سے، علماء سے، حافظ قرآن سے ایک جلن ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیالات ہے۔ جب تک مسلمانوں آج کا یہ وقت ہمارے لیے انتہائی نازک ہے اور مستقبل آنے والا وقت اور زیادہ دوستو بزرگوں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مدرسے کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان جگہ جگہ جہاں گوشت ہوتا ہوگا، قصائی خانے میں، چائے کی بھٹی میں، چوراہے پہ، اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوگی، مولوی بہت ہو گئی، حافظ بہت ہو گئی، مدرسے بہت ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ کون کہتا ہے؟ ابتدائی اسلام سے حق اور باطل کی آمیزش سے رہی ہے، حق اور باطل کا ٹکر رہا ہے۔ حق لے کر اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اور باطل کی شکل میں ابو جہل ابو لہب آئے۔ ابو لہب ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، بتا دے کوئی مسلمان کھڑا ہو کر۔ لیکن محمد رسول اللہ کا یہ علمی معجزہ، یہ علمی معجزہ اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ چاہے ہم کوشش کریں، باطل کوشش کریں، فرقہ پرست کوشش کریں، اسلام کے دشمن کوشش کریں،
دوستو بزرگوں وہ خود مٹ جائیں گے اور مٹانے والے مٹتے چلے گئے، لیکن محمد کا لایا ہوا دین، محمد کی لائی ہوئی شریعت، محمد پر نازل ہونے والا مقدس کلام، کلاموں میں اعلیٰ کلام آج بھی من وعن کے ساتھ اسی طرح ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیل، کوئی تغیر قیامت تک نہیں ہو سکتا، کسی کو حق نہیں۔ تمہارے سامنے دلیل موجود ہے، یہ وسیم رضوی، ارے نام سنے ہو کہ نہیں؟ بولو، ارے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ سنے ہو؟ اب تو اس کا نام وسیم رضوی نہیں، اب کیا تیاگی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ قرآن سے 26 پارے کو اڑا دو، کاٹ دو، ختم کر دو۔ کیوں ختم کر دو؟ تیرے باپ کا کلام ہے، تیرے باپ کا کلام تھا۔ دوستو بزرگوں، آخر میں اسلام مذہب کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، اور دوستو بزرگوں وہ تیاگی بنا، نرسمہانند تیاگی بنا۔ آج اس کا حال کیا ہے؟ رو رہا ہے، مردود ہو گیا، ملون ہو گیا، ابلیس ہو گیا، فخرج فإنک رجیم ہو گیا، آج رو رہا ہے میں گھر چھوڑ کر آیا تھا، میں قرآن پر الزام لگایا تھا۔ آج بھی مسلمان ہیں، مدرسہ بند کر دو۔ ارے مدرسہ بند کر دو، مدرسہ تم چلا رہے ہو، چلانے والی ذات اللہ کی ہے، بند کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوستو بزرگوں، انگریزوں نے مدرسوں کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، اور دوستو بزرگوں جگہ جگہ پادریوں کو بھیجے کہ جاؤ مسلمان بچوں کو لاؤ اور لا کر انگریزی اسکول میں داخل کرو، اور انہیں انگریزی اور انگریزیت کا چال اور ڈھال میں پورا ڈھال دو۔ قربان جائیے، قربان جائیے، حجت اللہ فی الارض، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، سیدنا الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، فقیہ النفس، محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور آپ کے یہ درویشی رفقا نے دوستو بزرگوں 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھے، اور رکھنے کے بعد کون پیدا ہوا؟ ارے کون پیدا ہوا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی پیدا ہوتا ہے، جس کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر دوستو بزرگوں ہم فرنگیوں کی غلامی سے نجات پا کر آج اس سرزمین میں، ملک کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں دین اسلام کو دوستو بزرگوں زندہ رکھے ہیں۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بانی تبلیغ دوستو بزرگوں اللہ نے وہ کام کیا کہ اس سے داعی اسلام پیدا ہوتے رہے، مسجدیں آباد ہوتی رہی، چلت پھرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ ارے یہ کہاں سے ہوا؟ یہ دارالعلوم دیوبند، یہ مدارس اسلامیہ، جس کی جڑیں، جس کی شاخیں، جس کی نسبت آپ یہ مدرسہ چڑھئی بھول اور آپ کے ضلع کے اندر، آپ کے پڑوسی ضلع کے اندر جتنے مدارس ہیں اور اس کے اندر حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں، پے در پہ دوستو بزرگوں ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ تو میرے کہنے کا منشا یہی ہے کہ دوستو بزرگوں آج قرآن ہمیں آواز لگا رہی ہے، قرآن یہ پکار رہی ہے کہ تم نے اپنے گھروں سے قرآن کی تلاوت کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر اختلاف، لڑائی، جھگڑے سب پیدا ہو رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں وقت کم ہے، میں صرف تم اگر مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہو کہ تم قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت میں اتنا دور و دراز کا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، اب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت جاری رکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے ورنہ تو مدرسے کی افادیت اور قرآن کی عظمت پر کچھ دیر اور بولتا. دوستو بزرگوں، میرے پیچھے میرے اکابر علماء بھی ہیں اور میرے معاصر علماء بھی ہیں اور مجھ سے علم میں، عمل میں، تقوی طہارت میں، قابلیت میں، خطابت کے میدان میں الحمدللہ بہت آگے ہے. یہ تو ذرہ نوازی ہے، یہ کرم فرمائی ہے برادر مکرم قاری نور الامین صاحب زیدہ مجدہ کا کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم کو بیٹھا دیا ہے. بہرحال جو باتیں دوستو بزرگوں قرآن حدیث کی روشنی میں نکلی ہیں، اللہ ان باتوں کو مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی سے ہٹ کر نکلی ہیں، اللہ وہ باتیں ہمارے دلوں میں جگہ نہ دے. وما توفیقی الا باللہ.